السلام علیکم. کیسے ہیں جی آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ میرا نام ڈاکٹر شاہد حمید ہے. میں میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں، ڈائبٹالوجسٹ ہوں اور فزیشین ہوں. 24 مارچ دنیا میں ورلڈ ٹیوبرکلوسس ڈے کے حوالے سے منایا جاتا ہے. بہت چھوٹا سا لفظ ہے، ٹی اینڈ بی، لیکن یہ بیماری بہت بڑی ہے. ٹیوبرکلوسس ساری دنیا میں بہت کامن ہے، اور ایک اندازے کے مطابق دنیا کی 1/3 پاپولیشن کسی نہ کسی طریقے سے ایکٹیو یا لیٹنٹ ٹیوبرکلوسس میں مبتلا ہے. اور اس ٹوٹل بیماری کا تقریباً 65% ایشین اور افریقی ممالک میں پایا جاتا ہے. ٹی بی ایک جراثیم سے پیدا ہوتی ہے، جراثیم جس کا نام مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس ہے. یہ ایک بیکٹیریا جراثوموں کی ایک فیملی ہے جس میں کوئی 11-12 قسم کے جراثومے ہیں، یہ مائکو بیکٹیریشیا، لیکن ان میں سے ایک کا نام مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس ہے. یہ بیماری ایک سے دوسرے انسان کو بڑی آسانی سے لگ جاتی ہے، اور یہ عام طور پہ ڈراپلٹ انفیکشن یا یہ ہوا کے ذریعے پھیلتی ہے، یعنی ایک دوسرے کے سانس میں سے جو ذریعے یہ پھیل سکتی ہے. لیکن اگر کسی ٹی بی کے مریض کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ ہے یا آپ اس کے پاس سے آپ کا ایکسپوجر ہو گیا، تو پہلے 1 سال تک 5-10% لوگوں کو یہ بیماری ہونے کے چانس ہوتے ہیں. یہ بیماری اتنی بڑی بیماری ہے کہ یہ جسم کے کسی بھی حصے کو افیکٹ کر سکتی ہے. جو کامنسٹ اس کی جگہ ہے، سب سے کامن، اس کو ہم پلمونری ٹیوبرکلوسس کہتے ہیں یا پھیپھڑوں کی ٹی بی ہوتی ہے. اس کے علاوہ نیکسٹ جو کامن ہے وہ لمف نوڈ کی ٹیوبرکلوسس ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ دماغ کی ٹی بی بھی ہو سکتی ہے، یہ دل کی ٹی بی بھی ہو سکتی ہے، دل کی جھلی کی، یہ ہڈیوں کی ٹی بی ہو سکتی ہے، یہ انتڑیوں کی ٹی بی ہو سکتی ہے، یہ آپ کے جینیٹو یورینری یعنی ریپروڈکٹیو اور پیشاب کے نظام کی ٹی بی ہو سکتی ہے، یہ خواتین کے جو فیمیل ریپروڈکٹیو آرگنز کی ٹی بی ہو سکتی ہے، یہ سکن کی ٹی بی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ جسم کے کسی بھی حصے کی سی این ایس یعنی نیورولوجیکل، یہ جو ٹیوبرکلس میننجائٹس، دماغ کی جھلی کی ٹی بی ہو سکتی ہے. کیری سپائن، یہ آپ کے اسپائنل کارڈ یا ورٹیبرل کی ٹی بی ہو سکتی ہے. حتیٰ کہ جس بھی آرگن یا جس بھی ایریا کو یہ افیکٹ کرتی ہے تو یہ اسی کی سمٹمز یعنی علامات کے ساتھ پریزنٹ کر سکتی ہے. جو پھیپھڑوں کی ٹی بی ہے یہ عام طور پہ بخار، سانس میں مشکل، بلغم یا بلغم کے ساتھ خون کا آنا، یہ اس کی کامن پریزنٹیشن ہو سکتی ہیں. یہی والی جو ٹی بی ہے یہ پھیپھڑوں میں پانی کی شکل میں، دل کے جھلی کی پانی کی شکل میں یعنی پلورل اور پیریکارڈیل ایفیوژن، یا پیٹ کی جھلی کے پانی کی شکل میں بھی پریزنٹ کر سکتی ہے. اب اس کی تشخیص بہت اہم ہے. جب بھی کسی بندے کو بخار ہو، بخار کے ساتھ وزن میں کمی ہو، یا خاص کر شام کے وقت بخار زیادہ ہو، ساتھ میں پسینے آتے ہوں، یا
ख़ानदान میں فیملی میں آپ کا کسی کے ساتھ ایکسپوجر ٹی بی کے مریض کے ساتھ ہو اور یہ آپ کی علامات عام اینٹی بائیوٹک یا عام نمونیا یا عام انفیکشن کے علاج کے باوجود 3 ہفتے سے زیادہ یہ علامات پرسسٹ کریں تو اس سچویشن میں ٹی بی کے بارے میں سوچنا چاہیے. اب ڈفرینٹ جگہوں کی ڈفرینٹ پریزنٹیشن ہے اور ڈفرینٹ طریقے سے ان کی تشخیص ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کو پھپھڑوں کی ٹی بی ہے تو اس میں تشخیص کے لیے آپ کو چیسٹ ایکس رے کی ضرورت ہے, بلڈ کمپلیٹ ود ای ایس آر کی ضرورت ہے. ای ایس آر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ ٹی بی میں زیادہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر بلغم ہے تو بلغم میں ایک اس کو ہم کہتے ہیں اے ایف بی اسٹین, یعنی 3 کنزیکٹیو ڈیز پر صبح کے وقت کا جو بلغم کا سیمپل ہے اس کو یہ مائکرو بیکٹیریم جو جراثیم ہے اس کا ایک اسپیشل ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو اے ایف بی اسٹین بولتے ہیں, وہ کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ اس کا اے ایف بی کلچر کرنا پڑتا ہے. کلچر کے علاوہ آج کل ایک جو پی سی آر بیسڈ ٹیسٹ ہیں جو کہ جین ایکسپرٹ کے نام سے ایک کٹ آتی ہے, تو یہ انیشیل ڈائگنوسس میں پی سی آر بھی ہیلپ فل ہو سکتا ہے, لیکن فردر مانیٹرنگ کے لیے یہ پی سی آر بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ نہیں ہے, کیونکہ بعض اوقات جو مردہ جراثیم ہوتا ہے وہ بھی پی سی آر ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. اسی طرح اگر یہی ٹی بی اگر لمف نوڈ یا گردن اور یہ جو چھاتی میڈیسٹنم کے لمف نوڈز گلینڈز میں اگر یہ بڑھ رہے ہیں اور تو اس کے لیے لمف نوڈ کی ایسپریشن اور سٹین یا اس کی ٹرو کٹ بایوپسی یا اس کی جو ہے ایکسیجن بایوپسی ضروری ہو جاتی ہے اس کی تشخیص کے لیے. اسی طرح اگر ٹی بی ایم دماغ کی جھلی کی ٹی بی ہے تو کئی دفعہ آپ کو لمبر پنکچر یعنی کمر میں سے پانی نکال کے ٹیسٹ کرنا پڑ سکتا ہے یا ایم آر آئی آف برین کرنا پڑ سکتا ہے. اسی طرح اگر آپ کی انٹسٹائن کی انتڑیوں کی ٹی بی ہے جو کہ کامن جگہ ہے, اس کو ہم آئلیوسیکل جو جنکشن ہوتا ہے چھوٹی اور بڑی آنت کا, اس کی اگر ٹیوبرکلوسس ہے تو اس میں بعض اوقات کولونوسکوپی کے ذریعے بایوپسی لی جا سکتی ہے. یا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو پیریٹونیم ہے پیریٹونیل ٹیوبرکلوسس, تو کئی دفعہ لیپروسکوپک پیریٹونل بایوپسی لی جا سکتی ہے. اسی طرح کئی دفعہ بون بایوپسی کی ضرورت پڑتی ہے. کئی دفعہ بہت ریئر کیسز میں آپ کا جو سٹول کلچر ہے یا یورین کلچر ہے جو کہ بہت ریئرلی 5-10% کیسز میں پازیٹیو ہو سکتا ہے, تو اسی طرح کئی دفعہ جو آپ کی اسپائن ہے اسپائنل ٹیوبرکلوسس کے لیے آپ کا اسپائنل ایم آر آئی کی ضرورت ہو سکتی ہے. تو یہ مختلف طریقے ہیں اس کی تشخیص کرنے کے. اب جو ہی یہ ٹی بی کا مرض کی تشخیص ہو جائے تو پھر اس کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے. علاج سے پہلے میں کچھ اور مطلب اس کے پریسپٹیٹنگ فیکٹر مطلب جو کہ ٹی بی کو جو ہونے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایڈز یا کوئی امیونو سپریشن جو باڈی کا مدافعتی نظام ہے, اگر کسی کو شوگر ہے یا اگر کوئی اسٹیرائڈ دوائیاں لے رہا ہے یا امیونو سپریسو امیون سسٹم کو سپریس کرنے والی دوائیاں کوئی لے رہا ہے, یا کسی کو کڈنی ڈیزیز ہے لائک رینل فیلر ہے, یا کسی کی وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہے, یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایڈوانسنگ ایج عمر کے ساتھ ساتھ بھی امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں یہ ٹی بی کی ری ایکٹیویشن میں مدد دیتے ہیں. ری ایکٹیویشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کی ٹی بی ایک تو پرائمری ٹی بی ہوتی ہے. فار ایگزامپل کسی کو فرسٹ ٹائم ایکسپوجر ہوا
बहुत सारों को हो चुका होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को टीबी हो। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 5 से 10% लोगों को होने के चांस होते हैं, और बाद में उसका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट मेमोरी टी सेल्स बना के तो वो अपनी यादाश्त में उसको जमा कर लेता है। तो ज़्यादातर केसेस में ये जो टीबी है ये रीएक्टिवेशन, वो जो आपके मेमोरी टी सेल्स की यादाश्त में होता है जमा, इसकी जो यादाश्त होती है मेमोरी टी सेल्स की, तो बाज़ का इम्यूनो सप्रेसिव स्टेट्स में वो अंदर जो पड़ा हुआ होता है उसको जो लेटेंट टीबी आप कहते हैं, तो वो रीएक्टिवेट हो जाती है, तो उसका फिर इलाज करना पड़ता है। इसी तरह ये जो टीबी है ये दिल की झिल्ली की टीबी भी हो सकती है, और एक और टर्म यूज़ होती है कई दफ़ा, उसको हम मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस माइलेट सीड्स की तरह ये जो है वो होता है, और ये इसमें लंग्स के अंदर छोटे छोटे आपको नोड्यूल नज़र आ जाते हैं, और ये सारे जिस्म में इसमें माइक्रो एब्सेसिस बन सकती हैं। तो ये एक सिस्टेमिक डिज़ीज़ इसको आप कह सकते हैं। जहाँ तक इलाज का तल्लुक़ है, तो टीबी के इलाज के लिए ये इसमें खुशी और अच्छी बात ये है कि टीबी का इलाज कामयाबी से मुमकिन है, बहुत अच्छे तरीके से 99% केसेस में टीबी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने के चांस होते हैं। एक मैंने अर्ज़ किया कि ये जो कल्चर का टेस्ट होता है, जब आप फेफड़ों वाली टीबी में कई दफ़ा ये अगर AFB पॉजिटिव हो तो उसको समीयर पॉजिटिव टीबी कहते हैं, अगर स्टेन में AFB स्टेन में ना आए तो उसको समीयर नेगेटिव ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। और लेकिन इनका कल्चर टेस्ट ज़रूरी होता है। कल्चर टेस्ट इसलिए ज़रूरी होता है कि टीबी की कुछ ख़ास किस्में हैं, जिनमें से एक तो MDR टीबी होती है। MDR का मतलब ये है कि जो दो ड्रग्स रिफेम्पिसिन और INH जो इनिशियल दवाइयाँ होती हैं वो टीबी पर असर नहीं करती, और दूसरी होती है XDR एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जिसमें रिफेम्पिसिन, INH और एक जो है ना आपकी क्विनोलोन्स, लीवो या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, और किसी एक इंजेक्टेबल कैप्रियोमाइसिन, लेजेनोलिड वगैरह में से कोई एक ड्रग, यानी ये 4 दवाइयों को जब ये 4 दवाइयाँ टीबी के जरासीम पर असर ना करें तो इसको आप XDR टीबी बोलते हैं। आम तौर पे ज़्यादातर किस्म की टीबी का इलाज 6 महीने में मुकम्मल तौर पर मुमकिन होता है, लेकिन जो आपकी CNS या ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस या दिमाग की टीबी है, उसका इलाज आम तौर पे 1 साल तक किया जाता है। इसी तरह ये दिमाग जो दवाइयाँ हैं, अब मैं अगर आपको इसको आम तौर पे फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन कहा जाता है कि जो इनिशियल 4 अहम दवाइयाँ हैं उनमें रिफेम्पिसिन, INH, इथेम्ब्यूटोल और पायराजिनामाइड, ये 4 दवाइयाँ इनिशियल होती हैं, और इन दवाइयों के साथ साथ कई दफ़ा दिल की झिल्ली और दिमाग की ट्यूबरकुलोसिस के लिए आपको स्टीरॉयड्स, डेक्सामेथासोन या प्रेडनिसोलोन भी देने पड़ते हैं, उसका भी बेनिफिट है। अगर इन दवाइयों में से अगर कल्चर में रेजिस्टेंस आए तो फिर आप अगली दवाइयाँ जिनमें कि आपके क्विनोलोन्स, लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, या आपकी लेनाजोलेड, या आपकी अमेकासिन, केनामाइसिन, या आपका जो है ये जो कैप्रियोमाइसिन, इथियोनामाइड, ये बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन ये सारा और सारा ये जो आपका मेडिकल स्पेशलिस्ट या आपका जो है पल्मोनोलॉजिस्ट या आपका इन्फेक्शियस डिजीज़ स्पेशलिस्ट, ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ही ये इलाज कर सकते हैं। किसी आम डॉक्टर से ज़रा ये हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो आम तौर पे क्या होता है, जब स्टार्ट किया जाता है इलाज तो पहले 2 महीने के लिए 4 दवाइयाँ दी जाती हैं,
اور اگلے 4 مہینے کے لیے 2 دوائیاں دی جاتی ہیں. ان دوائیوں کے کافی سارے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، جن میں کامن سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ جو آپ کی انیشل میڈیسنز ہیں وہ ہیپاٹائٹس یعنی لیور کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. ان میں سے ایک دوائی آتی ہے INH جو کہ آپ کے ہاتھ پاؤں سن اور B6 ڈیفیشنسی کرتی ہے. دوسری دوائی پائرازینامیائڈ آپ کا یورک ایسڈ زیادہ کر سکتی ہے. تیسری دوائی رفیمپسن جو کہ الرجی یا پلیٹلیٹ کی ڈیفیشنسی کر سکتی ہے. تو یہ ان کو آپ نے پراپر LFTs کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے. ساتھ میں کوئی وائٹامن B6 کی ریپلیسمنٹ کرنی پڑتی ہے. تو یہ اس کو بڑے ہی ایک محتاط طریقے سے اس کا علاج جو ہے وہ ہر 2 ہفتے بعد یا 4 ہفتے بعد ڈاکٹر کے ساتھ فالو اپ کرنا ضروری ہوتا ہے اور پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے. یہ ورلڈ TB ڈے کے حوالے سے ایک بہت ہی میرا چھوٹی سی ایک اویئرنیس ویڈیو تھی. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سوال ہوں یا کوئی اور انفارمیشن لینی ہو تو میرے ساتھ رابطہ کیا جا سکتا ہے. امید ہے کہ یہ انفارمیشن آپ کے کام آئے گی. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے اور اپنی صحت کا خیال رکھیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہوگا. السلام علیکم.